السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ شفیع اللہ لرننگ میں خوش آمدید۔ چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک رات سلطان محمد غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے، لگتا ہے کہ کس مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے۔ تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائے۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ دیکھتے ہیں کہ محل کے پچھوڑے میں حرم سراہ کے نزدیک انہیں کس کی فریاد سنائی دی، اے اللہ! سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود سلطان ہو اور تمہاری فریاد درسی کے لیے آیا ہو۔ مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس شخص نے فرمایا، آپ کے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میرے بیوی پر ظلم اور تشدد کرتا ہے۔ سلطان نے فرمایا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس شخص نے فرمایا، شاید اب وہ چلا گیا ہو۔ سلطان نے فرمایا، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالات میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اس وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر میں کھانا کھائے گا؟ سلطان نے کہا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا اور سلطان کو دیا۔ سلطان نے اس روٹی کو بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظالم کرنے کی ہمت صرف میرے کس بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ پادرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں نے سجدہ شکر بجھا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے آپ تک میں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا تھا۔ میرے اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ ہمارے وہ عظیم لیڈر جنہوں نے ایک فریاد کے لیے اتنے قربانی دی اور ہم نے اس کو بول دیا، ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔